अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमिर खाकवानी। कई दिनों के वक़्फ़े के बाद दोबारा से अपने व्लॉग का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ और इंशाल्लाह कोशिश होगी कि रेगुलर करूँ। आज की व्लॉग में आज उस पे बात करते हैं कि जस्टिस जाया अफरीदी का चीफ जस्टिस के लिए नाम नॉमिनेट भी हो गया, प्रेसिडेंट ने मंजूरी भी दे दी। अब उन्होंने सिर्फ हल्फ उठाना है 26 अक्टूबर को काज़ी फैसला रिटायरमेंट के बाद। सवाल ये है कि जस्टिस जाया अफरीदी के आने से क्या तब्दीली आएगी, क्या चीज़ तब्दील होंगी, तहरीक इंसाफ पे क्या असर पड़ेगा, जुडिशरी के अंदर उसकी क्या इम्पैक्ट होगा, क्या होगा, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से क्या किस तरह चीज़ें होंगी, उनको क्या करना चाहिए, मुस्ताफ़ी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, और जस्टिस जाया अफरीदी पे जो के खिलाफ या उसके हक़ में क्या बातें हो रही हैं, क्या आज की व्लॉग में से बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, अगर अच्छी लगे तो शेयर भी करें। याया अफरीदी साहब का बनना एक लिहाज से तो ज़हर है। जो पहले क्लासिकल तरीका था कि सीनियर मोस्ट जज का ही चीफ जस्टिस बनना था उसने, तो उसकी तो खिलाफ वर्जी हुई। अलजहाद केस के बाद सारा वो ख़त्म हो गया। अमेंडमेंट के बाद ये अब यानी आइंदा के लिए अब एक रवायत बन गई है कि 3 में से किसी को भी बनाया जा सकता है, और ये नंबर 3 पे थे। तो इस लिहाज से तो ज़ाहिर है एक नई चीज़ है, एक नेगेटिव चीज़ भी है, इस पे तनकीद भी की जा रही है और वो बनती भी है अपनी जगह पे, दुरुस्त बात है। लेकिन याह्या अफ़रीदी साहब की अपनी पर्सनैलिटी और अपनी पोज़ीशन और स्टैंडिंग उनकी ऐसी नहीं है कि उनको कंट्रोवर्शियल कहा जाए। वो कंट्रोवर्शियल बहरहाल नहीं है। उन्होंने जैसे याह्या अफ़रीदी की कोई पार्टी नहीं थे, किसी ख़ास ग्रुप में भी नहीं थे। ऐसा भी नहीं था कि वो काज़ी फ़ाइज़ के लाइक माइंडेड जजों में जो उनमें भी शुमार नहीं होते थे, और ना उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर वगैरह के ग्रुप के एक तरह के नुमाइंदे थे। वो अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग के हवाले से मशहूर हैं, अपनी अलग राय रखते हैं, और का बाज़ औक़ात कहा जाता है कि खासी मुनफ़रिद राय होती है इनकी। याह्या अफ़रीदी साहब की राय बिल्कुल ही एक अलग से एक राय होती है, और उसपे बाज़ औक़ात तनकीद भी करते हैं बाज़ लोगों का। बाज़ माहिरीन कानून का ख़्याल ये है कि जस्टिस साहब याह्या अफ़रीदी साहब वाज़ेह पोज़ीशन नहीं लेते, जैसा जिसे हम कहते हैं ना पंजाबी में, बार नहीं उठाते, वज़न नहीं उठाते, और थोड़ा गुरेज़ करते हैं। ये क्रिटिसिज़्म उन पे होता है, होता रहा है। लेकिन ये कि उनकी पोज़ीशन मतलब वो उस लिहाज़ से कंट्रोवर्शियल, मतलब मिसाल दे रहा हूँ मैं, 2-3 बड़े केसेज़ में उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल पोज़ीशन ली। बस सबसे बड़ा अहम केस जो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल वाला केस था, उसको आपको पता है ना, मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल वाला केस खारिज हुआ, उसको बिल्कुल कानून को भी कलअदम करार दिया गया। अच्छा, उसमें याह्या अफ़रीदी उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने ऐसा किया, और मिलिट्री कोर्ट्स में ये जो फैसला आया, उसमें याह्या अफ़रीदी साहब शामिल थे। याह्या अफ़रीदी साहब ने एक पॉइंट से अलबत्ता इख्तिलाफ़ किया कि भई उन्होंने कानून को कलअदम करार नहीं दिया, उसको सिविलियन ट्रायल को, तो जस्टिस मुनीब और जस्टिस आयशा मलिक वगैरह ने तो कानून को ही कलअदम करार दे दिया ना, उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया कानून को, जिस पे नज़रसानी भी केस चल रहा है। लेकिन मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ जस्टिस याह्या अफ़रीदी की राय थी। ये बड़ी अहम बात है, क्योंकि उससे एस्टेब्लिशमेंट काफ़ी नाराज़ और नाखुश हुई उन तमाम जजेस से जिन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। तो ये एक भी बहुत अहम था। फिर कोर्ट एंड प्रोसीजर एक्ट में भी वो एक ख़ास नुक्ते में, यानी उसके माज़ी पे अमल दरामद ना होने के हवाले से वो इधर इनकी तरफ जस्टिस मुनीब अख्तर और आयशा मलिक वगैरह की तरफ इस साइड पर आए। और उससे पहले जब कादी फ़ायज़ ईसा के खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट ने रेफरेंस, उस वक़्त की एस्टेब्लिशमेंट ने, जनरल फैज़ हमीद ने ये रेफरेंस दायर करवाया, और सारा उस हुकूमत उससे पहली तरफ थी। उस वक़्त उन्होंने जस्टिस याह्या अफ़रीदी का जो पहले फैसला आया था काज़ी साहब के, वो उनके उन्होंने रेफरेंस ख़ारिज किया था, लेकिन उन्होंने फ़ैज़ ईसा के भी खिलाफ राय दी। वो भी उनकी एक बहुत ही मुख़्तलिफ़ सी और कहते बाज़ लोग कहते हैं अजीब सी राय थी, लेकिन बहरहाल डिफरेंट थी एक। लेकिन जब नज़रसानी में मामला आया, तो याह्या अफ़रीदी साहब ने राय तब्दील की और कादी फ़ायज़ ईसा को उन्होंने बरी किया। और अब ये ज़हन में रहे, उस वक़्त ये बरी करना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाना था। और उस वक़्त दिलचस्प बात है कि आज जस्टिस मुनीब जो हैं, मुनीब अख्तर जस्टिस, वो बड़े उनके कह लें एस्टेब्लिशमेंट के सख्त नापसंदीदा जज हैं। उस वक़्त वो उनकी तरफ थे। उन्होंने फैज़ हमीद एंड ग्रुप एंड पूरी उसकी हमायत में फैसला किया, बल्कि उन दिनों में हुआ ये था, वो यानी काज़ी साहब के खिलाफ फैसला था जस्टिस मुनीब अख्तर का। और उसके बाद में ये लोग कहते रहे, कुछ हमारे जो अहम हल्के हैं उनकी तरफ से, ये जो व्लॉगर्स को मैसेजेस आते हैं, यूट्यूबर्स को, इस तरह वो बाज़ लोगों ने बताया कि उनको ये कहा जाता रहा, नहीं जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला देखें जी सुने, और ये इस क्यूरेटिव रिव्यू होगा। ये क्यूरेटिव रिव्यू को जो बाद में लोचता लग गया, वो उसी वजह से था सारा। तो बहरहाल अब वो हालात बिल्कुल बदल गए हैं। तो कहना ये है कि जस्टिस याह्या अफ़रीदी के कई फैसले एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ गए हैं। वो उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इन्फ्लुएंस करना आसान नहीं है। वो अपनी एक डिफरेंट सी पोज़ीशन बनाते हैं, और वो कभी वो
کوئی بھی فیصلہ کر دیتے ہیں، یعنی فیصلہ وہ کبھی حکومت اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بھی ہو جاتا ہے، کبھی مخالف بھی ہو جاتا ہے، انپریڈکٹیبل جج ہے۔ اب یہ جو مخصوص عدالتوں والے مخصوص نشستوں والے معاملے میں بھی جسٹس جائے افریدی کا فیصلہ بالکل ڈفرینٹ سا فیصلہ تھا، وہ جسٹس جمال احمد وکیل والے فیصلے کی طرح بھی نہیں تھا، امین الدین خان اور نعیم افغان صاحب ان کے فیصلے کی طرح بھی نہیں تھا، 8 ججز کا جو فیصلہ تھا اس سے بھی نہیں تھا، ان کا انہوں نے بالکل ہی اور قسم کا فیصلہ سنایا بیچ میں، لیکن بہرحال وہ ایسا نہیں تھا کہ وہ یعنی پرو اسٹیبلشمنٹ جج ہوں۔ تو یہ ایک بہرحال ان کی ایک کوالٹی ہے، ان کی کے پی سے تعلق ہے، ان کا تعلیم ان کی پنجاب میں ہوئی ہے، گورنمنٹ کالج کے پڑھے ہوئے ہیں، راوین ہیں، پنجاب یونیورسٹی سے بھی پڑھے ہیں، ماسٹر کیا انہوں نے، اس سے پہلے ایچ کے پڑھے ہوئے ہیں، کیمبرج کے سے انہوں نے LLM کیا، پڑھے لکھے آدمی ہیں، اچھے کمپیٹنٹ جیسے سمجھے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے بہرحال ان کے ساتھ ان پہ بیگیج نہیں ہے اس طرح کا، اسی وجہ سے وکلاء تنظیموں کا بھی اس طرح رد عمل آیا ہے، آ رہا ہے، ریجیکٹ کر رہے ہیں لیکن اتنا شدید نہیں ہے، اور کئی بار نے اور بعض بارز نے ان کو سپورٹ بھی کیا ہے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے، اور ان میں یہ پوٹینشل اچھا ان کے ماضی میں اب ان کا اچھا تعلق رہا، ایک چیمبر ان کا اکٹھا ہی رہا، منصور علی شاہ کا، یا افریدی کا اور اطہر منیلا کا بھی۔ تو یہ میرا خیال ہے اگر یہ کوشش کریں تو ایک بانڈ بنا سکتے ہیں دوبارہ سے، جوڈیشری میں کچھ چیزیں ملا سکتے ہیں اس میں۔ تو 2-3 سوالات جس پہ بات کر رہے تھے، بعض لوگوں کا خیال تھا، حامد خان نے بھی کہا کہ ان کو یہ پیش مسترد کر دینی چاہیے، میرا نہیں خیال کہ ان کو ایسا کرنا چاہیے تھا یا کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بھر امینڈمنٹ ہوئی ہے، اور امینڈمنٹ کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، اسے آپ غیر آئینی نہیں کہہ سکتے، غیر قانونی بھی نہیں کہہ سکتے، اور غیر اخلاقی بھی اس طرح نہیں کہہ سکتے، جو چیز قانون کے مطابق ہو اسے آپ غیر اخلاقی تو نہیں کہہ سکتے نا بہرحال۔ تو جو بھی ہے فیصلہ غلط ہے، برا ہے، اچھا ہے، برا ہے، اس پہ تنقید کی جا سکتی ہے پارلیمنٹ کمیٹی کے اس فیصلے پہ، لیکن جائے افریدی کا کوئی اس میں قصور نہیں، وہ پارٹی نہیں تھے، وہ حکومت کی طرف نہیں گئے، انہوں نے کوئی ایسے فیصلے نہیں کیے جس سے حکومت خوش ہو یا اسٹیبلشمنٹ خوش ہو، ان پہ اس طرح کا نہیں ہے کوئی بیگیج، وہ اس لحاظ سے کوئی ڈرٹی پالیٹکس میں انوالو نہیں تھے، ان کو یہ ایکسیپٹ کرنا چاہیے تھا۔ اگر ویسے بھی PTI کے لوگوں کو یہ یقیناً سوچ رہے ہوں گے اگر یہ انکار کرتے ہیں تو اگلے جو بنتے ہیں ایسے کافی امکانات ہیں کہ امین الدین خان کو بنایا جائے چیف جسٹس، اور میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا چاہیں گی PTI کے لوگ۔ تو جو افریدی کا غنیمت ہے، ان کو چیف جسٹس کے طور پہ اپنے فیصلے کریں، انڈیپینڈنٹ فیصلے کریں، اور ٹھیک ہے کہ اس وقت زیادہ اختیار اب آئینی عدالت کی جج کا سربراہ کا پریزائڈ جو کرے گا، اور اس پہ چلا گیا ہے، وہاں پہ پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشن کیسز تو جائیں گے، لیکن دیگر کیسز بھی کوئی کم کیسز نہیں ہیں، برڈن جو سپریم کورٹ کا بہت بڑا ہے وہ دیگر کیسز میں، وہاں پہ فیصلے کریں، اچھے بینچ بنائیں، لوگوں کو ریلیف دیں، عام لوگوں اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ریلیف دیں۔ اب عمران خان پہ سارے کیسز فوجداری کیسز ہیں، ایک پولیٹیکل یا کانسٹیٹیوشنل کیس تو ہے نہیں عمران خان پہ، چاہے وہ سائفر کیس ہو یا پھر یہ توشہ خانے والے کیسز ہو، یا دیگر جو بھی یہ کیسز ہیں، یا نومائی والے کیسز بھی ہیں، یا اگر PTI دوسرے رہنماؤں پہ جو جنرل دہشت گردی کورٹ پہ کیسز چل رہے ہیں، وہ جو اوپر جب آئیں گے ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں، تو وہ انہی یا افریدی والے کے ہی انڈر ہی آئیں گی چیزوں کو۔ تو یہ اہم ہے کہ بھئی ان کو وہاں پہ ریلیف دیں، منصفانہ آزادانہ فیصلے کریں، جو جس کا حق بنتا ہے وہ دیں اسے، وہ مجرم ہے تو سزا دیں اسے، نہیں تو اسے بری کریں۔ اور ایک اور امپورٹنٹ ہوگا کہ اب جو 3 رکنی جو کمیٹی جو روسٹر جو بنے گا، اس میں بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں یہ کس کو نامینیٹ کرتے ہیں، کیونکہ جو امینڈمنٹ سے پہلے الیکشن ایکٹ میں، کورٹ اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم کے بعد وہ یہ تھا کہ چیف جسٹس اور سینئر موسٹ جج، اور پھر یہ تیسرا جج وہ جو چیف جسٹس جسے نامینیٹ کرے، ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کسے کرتے ہیں، تو سعد جمال مندوخیل کو کرتے ہیں، یا اطہر منیلا کو کرتے ہیں، یا کس کو کرتے ہیں، یہ بھی اہم ہوگا، اور سینیارٹی میں کیا کرتے ہیں۔ اور اصل چیلنج اگلا ہوگا وہ یہ کہ پریزائڈ کرنے کے لیے کانسٹیٹیوشنل بینچ کو پریزائڈ کرنے کے لیے کسے بنایا جاتا ہے۔ اب اس میں چیف جسٹس اس جوڈیشل کمیشن کا رکن ہے، اس کے ساتھ اور ججز بھی ہیں، اور اس میں کافی امکانات، 90% زیادہ امکانات تو یہ ہے کہ جسٹس امین الدین خان کو بنایا جائے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ جو بینچ ہے اس کا سربراہ۔ اب اس میں دیکھنا ہوگا یا افریدی صاحب کیا رائے دیتے ہیں، اور اگلے ان چند دنوں میں ان کے لیے کافی چیلنجز ہیں، کافی مسائل ہیں۔ بعض لوگ کہہ رہے ہیں جسٹس منیب اختر کو اور جسٹس منصور علی شاہ کو ریزائن کر دینا چاہیے، میرا نہیں خیال کہ ایسا کوئی تو بنتی ہے، یہ سپر سیڈ اس طرح کے نہیں ہوئے، یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ ان کے ماتحت جج ہو گئے ہیں۔ چیف جسٹس ایک انضامی ہے، ماسٹر آف دی روسٹر بے شک ہے، اگرچہ وہ بھی اب ماسٹر آف دی روسٹر بھی اب 2-3 رکنی کمیٹی ہے، چیف جسٹس نہیں ہے، تو ایسا نہیں کہ چیف جسٹس ان پہ کوئی سپر رکھتا ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک جونیئر موسٹ جو 70ویں نمبر کا جج ہے اس کا فیصلہ اور چیف جسٹس آف پاکستان کا فیصلہ ایک برابر ہے۔ تو سپریم کورٹ میں فوج کی طرح، آرمی کی طرح ایسا نہیں ہے، آرمی میں جو جنرل 3 اسٹار جنرلز کے جو نام جاتے ہیں، 3-5 نام، جسے چیف بنایا جائے فوری طور پہ 4 اسٹار جنرل وہ بن جاتا ہے، اور وہ باقی اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہے، جسٹس منیب اختر
اور منصور علی شاہ کو اسٹے کرنا چاہیے، ان کے پاس کافی ٹائم ہے، جسٹس منصور علی شاہ کے پاس 3.5 سال کے قریب ہیں، اور منیب اختر کے پاس تقریباً 4.5 پونے 5 سال ہے، تو ان کو اپنا ٹائم انجوائے کرنا چاہیے، عدالت پہ گزارنا چاہیے مزید، بہت سارے کیسز میں ریلیف دینے کے بعد موقع ہیں، لوگوں کو فیصلے کریں، انصاف کریں، اچھے مضبوط کمپیٹنٹ ججز کی بہت ضرورت ہے۔ تحریک انصاف کے لیے مسئلہ کیا؟ تحریک انصاف تحریک چلانے کا سوچ رہی ہے، یہ اس طرح کے وکلا باتیں کر رہے ہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی تحریک وکلا چلا سکیں گے، میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا ہوگا کہ بڑے مظاہرے ہوں گے، یہ زیادہ ہڑتال کریں گے، تھوڑا اسٹرائک کریں گے، اصل میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اکتوبر نومبر دسمبر الیکشن کی پیریڈ ہوتے ہیں، اس میں کافی سارے الیکشن ہوتے ہیں، سپریم کورٹ بار سے لے کے ڈسٹرکٹ بار، ہائی کورٹ بار، بار کونسل، پاکستان بار، بے شمار 5-7 تو کم از کم ہوتے ہی ہیں، خاص طور پہ لاہور میں اگر آپ بیٹھے ہوں تو، اور تحصیل بار تک جا کے الیکشن ہوتے ہیں، دسمبر جنوری تک ہوتے رہتے ہیں، یہ سیزن ہے پورا وکلا کا، تو اس میں یہ پولیٹیکل چیزیں وکلا میں چلتی ہیں، اس کا اپنی ایک موومنٹ ہے، اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے، اس پہ نیریٹو ہے، اس پہ ظاہر ووٹ بھی پڑتا ہے سارا، تو یہ چلے گا، لیکن کوئی بڑی سیاسی تحریک یا اس طرح احتجاجی تحریک بالکل اس وقت بظاہر کچھ چانس ایسا نہیں ہے، اگر آؤٹ آف نو ویئر کوئی آ جائے تو سامنے الگ بات ہے، جیسے بنگلہ دیش میں ہوا، پاکستان میں حالات ایسے نہیں ہیں، تحریک انصاف کو پلان بی کی طرف جانا چاہیے، پلان بی سی ڈی یا جو بھی ان کے پاس متبادل پلان ہے، نہیں ہے تو پلان بنائیں، اپنا دیکھیں وہ راستہ، کیونکہ احتجاج کے ذریعے حکومت بدلنے کا یا جوڈیشری کے ذریعے حکومت بدلنے کا یا الٹنے کا راستہ ختم ہو گیا ہے، اب میرا نہیں خیال کہ الیکشن کے ذریعے اس پر جیسا بھی ہے ایک فیک مینڈیٹ والی حکومت ہے، لیکن جو بھی ہے اس کیا کہیں بدبختی اس کو، تو بہرحال جیسے بھی ہے، نیک بخت ہیں، کم بخت ہیں، اچھے ہیں، برے ہیں، ان حکومتوں کو، ان جعلی مینڈیٹ والوں کو برداشت کرنا پڑے گا، تحریک انصاف کو بھی برداشت کرنا پڑے گا اور راستہ نکالنا پڑے گا، راستے نکالنے کا سوچیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔